جی رومے بات جی، یہ سب آپ نے یہ کہا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا نہیں کیا اور میں نے ان کی بات کی تکذیب کی اور قرآن مجید کی آیات کی تکذیب کی ہے اور ان کو جھٹلایا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ تو آپ کا جھوٹ ہے، جھوٹ یہ آپ کا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میں نے اپنی پچھلی ساری بات جو تھی اس میں ویسے جواب سارا دے آیا ہوں، لیکن میں تھوڑا سا اس بڑی کو جواب پھر دہرا دیتا ہوں کیونکہ انہوں نے دوبارہ وہی بات کی ہے، ساری کی ساری وہی بات کی ہے۔ ایک تو پھر کہ نبی علیہ السلام پر نبی علیہ السلام کی بات کو میں نے ٹھکرایا اور اللہ کے قرآن کی آیات کو میں نے ٹھکرایا، تو قرآن کی آیات نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ مشرک نہیں کہا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، یہ آپ جو قرآن پہ جھوٹ بول رہے ہیں اور ابو بکر صدیق کے اوپر فٹ کر رہے ہیں آیتیں، یہ جھوٹے پر جو اللہ کی لعنت ہے، یہ بھی شیعہ سنی سن لیں۔ ایک بات، دوسری بات، آپ نے کہا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات جو ہے اس کو میں نے جھٹلایا ہے، تو شیعہ سنی یہ بھی سن لیں کہ رسول کریم سے یہ بات ثابت نہیں ہے، اور یاری صاحب ابو بکر صدیق کے بغض میں ابو بکر صدیق کے اوپر فٹ کر رہے ہیں، اور جو بصرہ کا جو مرد تھا وہ ان سے ثابت نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے ایک بار پھر کوشش کی ہے تعدد طرق کو ثابت کرنے کے لیے، اس میں پھر انہوں نے وہی بات دہرائی کہ امام بہقی یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے 4 روایات ہیں، 4 اس کے طرق ہیں، تو اگرچہ اس کی سند ضعیف ہے تو یہ صحیح ہو جاتی ہیں۔ میں نے پہلے کہہ دیا، میں نے جواب دے دیا، شیعہ سنی پچھلی کے سن لے میری بات، او جاری صاحب یہ وہ سندیں ہیں کہ ان کو ملائیں اور ان میں ضعف کم ہو تب جا کے یہ روایت صحیح بنتی ہے، اور اس کو ابن صلاح نے لکھا ہے، اس کو مقدمۃ ابن صلاح میں ابن صلاح نے لکھا ہے۔ ابن صلاح نے کیا لکھا ہے؟ دوبارہ کہہ دیں۔ سے بھی روایت صحیح نہیں ہوتی۔ آپ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہیں پتا، میں پہلے یہ کہہ آیا ہوں کہ آپ مختلف کتابوں سے دکھا رہے ہیں کہ فلاں محدث یہ کہہ رہے ہیں عدد طرق ہوں تو روایت صحیح ہو جاتی ہے، یہ اصول اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اس روایت کے متعدد طرق آپ صحیح ثابت کریں یا ان میں جان ثابت کریں کہ ان کا ضعف جو ہے وہ اس سے کم ہے، اس امام بخاری کی نقل کردہ روایت سے کم ہے اس کے اندر ضعف، اور ان کے اس کم ضعف کے ہونے کی وجہ سے یہ امام بخاری کی نقل کردہ روایت صحیح ہے، وہ تو آپ نے ثابت نہیں کی۔ تو مقدمہ ابن صلاح نہیں پڑھیں گے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ متن پڑھیں نا، مقدمہ ابن صلاح نے، مقدمہ ابن صلاح کا متن پڑھیں، جو بندی یہ بریلوی وہ بھی سنیں گے۔ تو میں مولوی نے اس صاحب کا جواب دے دیا ہے، پچھلے بیان میں نے ساری بات کر دی ہے، یہ بات کلیئر ہو گئی ہے۔ اب جو ہے نہیں کلیئر نہیں ہے نا مولوی صاحب، آپ سمجھتے ہیں کلیئر ہو گئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کلیئر ہو گئی ہے۔ دیکھیں یہ محدثین کے نزدیک، اجازت فرمائیں، یہ ہے جی تہذیب الاحکام، ان کے ابو الحسن طوسی یہ بات لکھتے ہیں اس کو امام کے حوالے سے۔ آپ موضوع چینج کر رہے ہیں مولوی صاحب، موضوع نہ چینج، ابھی بھی ابو بکر کی شرک پہ بات ہو رہی ہے۔ اللہ فی کتابی، توبے کے متعلق جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ یہ حرام نہیں ہے، امام فرماتے ہیں کہ یہ حرام نہیں ہے، حرام وہ ہے جسے اللہ حرام کرے۔ یہ آپ کے اور آپ نے پچھلی نشست میں میرے ساتھ بھی اور ایک اور بھی کال کا میں حوالہ دوں گا، اس میں آپ نے یہ کہا ہے کہ سورہ اربع کی ساری روایتیں ہمارے نزدیک صحیح ہیں۔ آپ کے امام بھائی آپ موضوع کو کیوں چینج کر رہے ہیں؟ بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ حرام نہیں ہے۔ بھائی ابو بکر کی شرک کا دفاع نہیں کر سکے آپ کے متعلق کہہ چکے ہیں بھائی صاحب، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو ہے مولوی صاحب وہ چپکیلی کھایا کرتے تھے۔ دوسری حدیث سن لے، وسائل الشیعہ کے اندر بھی ہے اور تہذیب الاحکام کے اندر بھی ہے۔ وسائل محمد بن مسلم ابا جعفر عن حلوم الخیل والدواب والبغال والحمیر فقال حلال۔ شیعہ سنی سن لیں، ان کے امام کہتے ہیں گدھے کے بارے میں، کھوتے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے، کھوتا حلال ہے، جاری صاحب کی کتابوں میں کھوتا حلال ہے، اور پتہ لگے ہو رسو جی۔ تو یہ جو آپ کے امام نے کھوتے کو حلال قرار دیا ہے، یہ ذرا آپ اس کا بھی بتائیں۔ تو آپ کے ہاں کھوتے کا کیا ہے؟ ہماری کتاب میں کھوتا حلال، آپ کے نزدیک حمیر کیا ہے؟ حمیر جائز ہے کھانا؟ کھایا کریں، امریکہ میں آپ رہتے ہیں تو کھوتا کڑھائی جو ہے لوگوں کو کھلائے نا شیعوں کو، کہ آپ کے امام نے کھوتے کو حلال قرار دیا۔ آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے ہیں، آپ نے حضرت عمر کے اوپر اعتراض کیا کہ وہ چپکیلی کھایا کرتے تھے اور یہ کیا کرتے تھے۔ آپ کے امام، اب میں اماموں کا نام نہیں لیتا، الحمدللہ میں سنی ہوں، حیا والا ہوں، آپ کے کلینی، آپ کے توسی، آپ کے وسائل الشیعہ والے، یہ جو کھوتے کو حلال قرار دے رہے ہیں اور یہ جو جناب والا وہ کوے کو حلال قرار دیتے رہے ہیں،
یہ کوا اور کھوتا، یہ کوا اور کھوتے کی کڑھائی آج آپ اس سکرین پہ امریکہ کے اندر بیٹھ کے یہ اعلان کریں تاکہ آپ سے امریکی بھی راضی ہوں، آپ سے یہودی اور عیسائی بھی راضی ہوں۔ جاری شیعہ نے اپنی کتاب میں موجودہ روایات کی تصدیق کر کے اپنے اماموں کے فتوے پر عمل کرتے ہوئے کھوتا کڑھائی کو حلال قرار دے دیا، تاکہ پتہ حضرت عمر پر بات کرنے سے پہلے اپنی کتابوں کو دیکھو۔ جاری صاحب، یہ جو ظلم کیا ہے آپ نے شیعہ کے ساتھ، سنی کے ساتھ، اور آپ بار بار ابو بکر صدیق کی طرف، حضرت عمر کی طرف بات کرتے ہیں، ابھی کھل جاؤں تو سبھی راز حقیقت کھل جائے، تو آپ حضرت عمر کے اوپر اعتراض کرنے سے پہلے یہاں آپ کو آج اعلان کرنا پڑے گا کہ ہماری کتاب میں تہذیب الاحکام میں اور وسائل الشیعہ میں کھوتا حلال لکھا ہوا ہے، اور یہ آپ کھا کے دکھائیں ذرا سکرین پہ کھوتا کڑھائی، ذرا کھا کے دکھائیں۔ جی بسم اللہ، جواب دیں۔ دیکھیں عزیزو، انہوں نے موضوع چینج کیا ہے، کہتے ہیں کھوتے کو عربی اردو پنجاب میں جو ہے گدے کو کھوتا بولتے ہیں۔ آواز نہیں آ رہی، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ آواز مجھے نہیں، میری طرف سے آواز صحیح ہے، آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے۔ آپ کی، آپ اپنا مائکرو وہ چیک کریں نا، ہیڈ فون چیک کریں۔ جی 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 بولے، آپ آ رہی ہے۔ دیکھیں یہ میرے محترم، میری آواز آ رہی تھی آپ کو؟ جی جی آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، صحیح آواز پوری آ رہی ہے۔ پہلے آ رہی تھی، پہلے بھی آ رہی تھی، پہلے بھی آئی، پوری آواز آئی ہے۔ جی ٹھیک تو ہے، آپ جی بولیں، جی بولیں۔ آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ پنجابی میں گدے کو کھوتا بولتے ہیں، تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کھوتا کھائیں، کھوتا کھائیں، اس کا مراد گدا ہے، صحیح ہے نا؟ ہاں گدا ہی، گدا ہی، ٹھیک ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں آپ کی حدیث میں کیا ہے، گدے جو ہیں ان کا کھانا جائز ہے یا نہیں کھانا جائز؟ آپ جواب دیں، الزامی جواب کی طرف نہیں جانا، جواب دیں، ٹھیک، جواب دیں ہمارے ہاں میں آپ کی خدمت میں عرض کا جواب کروں، دیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میرے محترم ناظرین آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس کا جواب یہ خود نہیں دے رہا تو آپ دینا۔ پہلی بات یہ ہے کہ بات ہو رہی تھی ابو بکر کی شرک پر، ٹھیک ہے نا، وہ اس سے جواب تو نہیں دے سکے، انہوں نے اس کا ذکر جواب کیا دے دیا میں نے، اس کا جواب دے دیا ہے، اب اس کا بات جواب کرنے میں نے مجھے دے دیا، وہ ٹھیک خود فیصلہ کریں گے، شیعہ سنی خود فیصلہ کریں گے۔ ٹھیک اب ٹھیک، کھوتے کا اب جواب دیں، کھوتے کڑھائی کا۔ مجھے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا حق دے دیں، تو وہ اس سے وہ کیونکہ اس سے عاجز رہ گئے کہ ہم نے ثابت کیا میرے محترم ناظرین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرد کو مشرک بھی کہا ہے، یہ میری گالی نہیں ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، ان کے اپنے کتاب میں، ان کے اپنے کتاب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو مشرک کہا ہے، اور قرآن نے ایسے شخص کو جو مشرک ہے اس کو ظالم عظیم کہا ہے، اور قرآن نے کہا ہے کہ اس کی امامت باطل ہے، اور قرآن نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ایسا شخص منافق ہوتا ہے۔ تو یہ سب صفات ان کے صحیح حدیث کے روح سے ثابت ہے۔ اب کہتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے، تو آپ کی خدمت میں نے ان کے محدثین اور مشائخ حدیث کا یہ متفق علیہ قاعدہ، یہ اختلافی بھی نہیں ہے، یہ بات جان لیں عزیز کہ تعدد طرق سے حدیث صحیح ہو جاتی ہے، یہ اختلافی بھی نہیں ہے، یہ ایک متفق علیہ اجماعی قاعدہ ہے۔ میں نے اس کے روح سے اس کی حدیث کی صحت بھی ثابت کی ہے الحمدللہ رب العالمین، اور اس شخص نے خود اس موضوع کا انتخاب کیا، میں نے تو اس کا اور یہ کہ محمد حسین ڈکو صاحب کی کتاب لے کے آئے، مجھے محمد حسین ڈکو صاحب کی کتاب کا نہیں معلوم کہ انہوں نے اپنی کتاب میں کیا تحریر فرمایا ہے، لیکن الحمدللہ جس موضوع کو انہوں نے خود انتخاب کیا ہے اس سے ان کے اپنی مذہب کی اساس ہی اڑ گئی ہے، کیونکہ ابو بکر کون ہے؟ ابو بکر ان کے مذہب کا مؤسس ہے، ان کا امام نمبر 1 ہے، اگر وہ مشرک ہے اس کی امامت باطل ہے اور وہ ظالم عظیم ہے تو ان کا مذہب ہی باطل ہے، اب اس کا جواب تو نہیں دے سکتے۔ میں بولوں گا، میں پھر اگلی بات کر دوں گا، میں گالی کے طور پہ عرض نہیں کر رہا میرے بھائی، آپ ابو بکر صدیق کے متعلق یہ لفظ بولیں گے میں وہ بول دوں گا، پھر جو میں نے قرآن کے الفاظ اور حدیث کے الفاظ دہرائے ہیں، پھر آپ کو اگر لڑائی ہے تو قرآن سے لڑائی کرو، آپ کال کاٹیں گے اور آپ بھاگیں گے، جب پھر میں جملہ آپ ابو بکر صدیق کے متعلق ایسی بات نہیں کر سکتے، جب روایت صحیح نہیں آپ ان کو کیوں مشرک کہتے ہیں؟ میں نے صحت ثابت رسول کریم سے یہ بات ثابت نہیں ہے، کیوں مشرک کہتے ہیں؟ میں نے ابو بکر نے خود یہ روایت نقل کی ہے، آپ کیوں کہتے ہیں؟ اب صحیح حدیث جھوٹ بول رہے ہیں آپ، پھر آپ نہیں صحیح ہے، آپ دکھائیں وہ بصرہ کا بدلہ دکھائیں، اس سند میں دکھائیں، اس میں دکھائیں۔ اب میں اس شخص سے کیا کہوں؟ تصحیح حدیث کے لیے کئی طرق ہیں میرے عزیز، اگر ایک ہی حدیث متعدد طرق سے وارد ہوئی ہو، ایک حدیث میں اگر مجہول ہو تو اس سے اس حدیث کے صحت پہ اثر نہیں پڑتا، یہ اجماعی قاعدہ ہے محدثین کے ہاں، اس بات کو کیوں بار بار رو رہے ہیں؟ اس کا جواب دے دیا میں نے، آپ نے لیا، وہ خود فیصلہ کریں گے، کیونکہ آپ جواب نہیں دے سکتے، آپ نے موضوع چینج کیا ہے۔ جواب دے، کبے والی بات کا جواب، اچھا ٹائم نہ ضائع کریں اپنا اور لوگوں کا ٹائم نہ ضائع کریں، آپ کال کاٹ دیں گے، باتیں مکمل ہو جانے دیں آج، ٹھیک ہے۔ اب آپ آتے ہیں کہ انہوں نے موضوع چینج کیا ہے عزیزو، اور کوا حلال ہے جو آپ کے امام نے کہا ہے، اس کا اعلان کرو، فتویٰ دو کہ کوا حلال ہے، گدا حلال ہے، چلیں اس کا اب آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں میرے عزیزو،
ہمارے مذہب میں انہوں نے کہا ہے کہ حدیث میں ہے کہ گدے کو کھانا جائز ہے. ہمارے مذہب میں یہ بھی ہے کہ اس سے طبع انسان متنفر ہے, اس کا کھانا تو جائز حلال ہے, لے حلال کا لفظ بولیں, حلال کا لفظ بولیں, حلال جی لکھا ہاں, ہوا یہ ہے. بالکل حدیث میں یہ موجود ہے, آپ کے مذہب میں بھی جائز ہے. یہ کوئی ایسا بات نہیں. آپ سبحان مجھے اللہ, اب پلیز میں بات شکر مان جواب لیا دینے آپ نے. لگا ہوں نا, جواب میں جی آپ بات نہ کاٹیں. تو اس میں یہ ٹھیک بھی ہے کہ اس میں کراہت ہے, اس کو نہیں کھانا چاہیے, ہمارے احادیث میں یہ موجود ہے. اچھا, اب ان کے اپنی مذہب کے متعلق میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کروں کہ اگر یہ ہم پہ الزامی جواب کی طرف آپ جائیں گے تو پھر وہی بات کروں گا میں. اب مجھے اسی کا جواب دیں اور آگے چلیں. بات کرنے دیں نا بھائی, پلیز نہیں, میرے پھر بات آپ کریں گے پھر میں کروں گا. آپ کر کریں لیں گے پھر اپنی میں باری کروں گا, میں, میں مجبور ہو آپ جاؤں گا اپنی نا. باری میں دیکھیں, بات کریں بھائی. آپ نے حلال قرار وہ دے میرے دیا ہے نا, محترم بات بھائی ختم ہو گئی. مولوی صاحب ذرا تسلی سے پلیز, ذرا تسلی. ابھی میں نے بات کی بھی, آپ کو پتہ نہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں, آپ کو پتہ بھی نہیں ہے, آپ میرے پیچھے پڑ گئے. ملاحظہ فرمائیے عزیزو, یہ جانور جو ہے آپ کے سامنے, اس کو انگلش زبان میں ہائینہ بولتے ہیں. یہ بہت ہی قوی, کتے جیسا, بالکل کتے جیسا, اور کتے سے بھی زیادہ یہ جو ہے کری منظر, اور یہ بہت, یہ اس کا کام ہی کھانا ہے نجاست کھانا. اچھا, اس کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اس کا حکم ان کے مذہب میں, ہمارے بھائیوں کے مذہب میں, ان کے صحابہ کے مذہب میں اس کا حکم کیا ہے. آپ پھر الزامی جواب دے رہے ہیں نا, تو کیا بات کو آپ بکھیرتے ہیں, پھر آپ مجھے جواب دینے کا حق نہیں ہے, آپ کو جواب دینے کا حق ہے, مجھے نہیں ہے. یہ کیا بات نہیں, ہے بھائی؟ موضوع سے نہ ہٹے نا, یہ بات سے ہٹ جاتے ہیں آپ, ایسا نہ کریں تو نا. اب اس سے معقولات کے ٹائم ضائع متعلق ہوتا ہے. آپ کو حق ہے, معقولات کے متعلق بات کریں, مجھے حق نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ کھول دوں یہ کر لیں, پروندہ یہ آپ کا میرے اوپر کوئی پروفائل سوال نہیں, کھول دوں. کر لیں آپ, بے شک کر لیں اپنی جگہ. یہ کتاب تفسیر شافعی, یہ ان کے امام ہیں محمد ابن ادریس الشافعی, ان کے بہت ہی عظیم القدر مفسر بھی ہیں, محدث بھی ہیں, اور مجتہد ہم اور ان کے فقیہ مقلد بھی ہیں. نہیں ہیں, یہ بھی بتا دیں نا. اب کوئی بات نہیں ہے, وہ ہم ان کے مقلد ٹھیک ہے. نہیں ہیں, امام یہ شافعی کے چھاپ دار مقلد نہیں ہیں. التدمریہ ہے. ہاں, ملاحظہ فرمائے, قال الشافعی لحم اکل الضبع, ضبع کا کانا یعنی اس ہائینہ کا کانا, ولحوم الضباع تباع عندنا بمکہ بین الصفا والمروہ. یہ تابعین کے زمانے کو, تابعین کے زمانے میں رہنے والے شخص تھے کہ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ وہ ہائینہ کا گوشت, اس کی قصائیاں موجود ہے باقاعدہ, صفا اور مروہ کے درمیان اس کے قصائی موجود ہے, پورا مارکیٹ ہے کہ جتنا گوشت آپ کو چاہیے. بمکہ بین صفا والمروہ لا احفظ عن احد من اصحابنا خلافا فی احلالها. اب یہ کوئی جاہل آدمی نہیں ہے, کہتا ہے ہماری مذہب میں اس میں کوئی خلاف یہی نہیں ہے. یہ تابعی ہے اور تابعی ہیں, فرماتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں تو اس مسئلہ اختلافی ہی نہیں ہے. اور ماشاءاللہ وہاں پہ قصائی لگی ہوئی ہے, صحابہ تابعین آ کے گوشت لے رہے ہیں. کس چیز کو گوشت لے رہے ہیں؟ گوشت لے رہے ہیں بھائی ذبح کی. اچھا, یہ کتاب ہے ان کی جامع ترمذی, یہ سنن ترمذی ہے, جلد نمبر 4, چھاپ مصر. اچھا, سنہ 1962 میں چھپی. یہاں پر صفحہ نمبر 252 میں باب ما جاء فی اکل الضبع, ہائینہ کھانے کے متعلق ان کے پاس جو حدیث ہے. اچھا, میں نے جابر سے پوچھا الضبع صید ہی, کیا ہم اس کو شکار کر سکتے ہیں؟ شکار کر سکتے ہیں؟ جابر بن عبداللہ انصاری سے ہم نے پوچھا کہ شکار کر سکتے ہیں ہائینہ کو؟ اس نے کہا جی ہاں شکار کر سکتے ہیں. قلت آکلھا, شکار کر کے اس کو کھا بھی لیں؟ فرمایا جی ہاں کھا لو. قالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے پوچھا کہ یار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہم ہائینہ کا گوشت کھا لیں بھائی؟ ہائینہ کا گوشت کھا لیں؟ فرماتے ہیں کہ جی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ابو عیسیٰ نے کیا کہا, ھذا حدیث حسن صحیح, یہ حدیث حسن بھی ہے صحیح بھی ہے, حدیث حسن بھی ہے صحیح بھی ہے. دیکھیں ایسا کریہ المنظر چیز, ملاحظہ فرمائی کتنا کریہ المنظر ہے ہائینہ. یہ ہائینہ ہے بھائی. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا ہم اس کا سالن بنا دیں, تو مکے میں صفا و مروہ کے درمیان آپ کے امام شافعی فرماتے ہیں اس کے قصائیاں ہوتی تھی. اب بھی ہوتا ہوگا, آپ لوگ کھاتے ہوں گے, عمرہ پہ جاتے تھے آپ لوگ, عمرہ پہ جاتے تھے, کیا وہ کھلایا جاتا تھا آپ لوگوں بتاتا کو؟ ہوں کون کھاتا ہے, یہ ابھی میں یہ بتاتا ہوں کتاب ہے کون کھاتا صحیح و سنن الترمذی المجلد الثانی, ہاں چھاپ ریاض. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے باب ما جاء فی اکل الضبع, اسی حدیث کو البانی نے بھی صحیح قرار دیا. ٹھیک ہے نا, البانی نے بھی کہا یہ حدیث صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھا لو, یہ کتے جیسا جو جانور ہے نا اس کو کھا لو. یہ کتاب ہے شرح فتح القدیر,
اور اللہ آپ کا بھلا کرے. جزء التاسع چاپ دار الکتب العلمیہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے وَيُكْرَهُ أَكْلُ الضَّبُعِ وَالصَّبِّ وَالسَّلْحَفَةِ وَالزَّنبُورِ وَالْحَشَرَاتِ كُلِّهَا. کہتے ہیں حرام نہیں ہے. ہاں مینڈک کھانا، ضبع کھانا. ضبع کس کو بولتے ہیں؟ ضبع بولتے ہیں اس کو آئینہ کو. ضب کس کو بولتے ہیں؟ چپکلی کو. چپکلی کھانا. یہ سلحفات اس کو مینڈک یاری صاحب چپکلی کو نہیں کہتے. کس کو بولتے ہیں؟ کہ چپکلی کا کزن ہے نا. چپکلی نہیں، چپکلی کا کزن، بڑا بھائی اس کا. آپ کا کزن ہوگا، اس کا بڑا بھائی. کزن ہوگا. ٹھیک ہے نا. مثلا جیسے وہ ہے نا نواز شریف اور شہباز شریف، ایک بڑا بھائی ایک چھوٹا بھائی، اس کا بڑا بھائی ہے. والزنبور والحشرات کل، اور سب جتنے بگز ہیں دنیا میں. حشرات کس کو بولتے ہیں؟ اردو میں بھی حشرات ہی بولتے ہیں نا. حشرات جتنے بھی دنیا میں کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں اس کو سالن بنائے کھائیں. اچھا اب تو مزید ان کے طبیعت صاف کریں مولوی صاحب کا. یہ کتاب ہے الجامع لاحکام القرآن، تالیف قرطبی، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، جزء التاسع. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، صفحہ نمبر 89 میں. شافعیہ یہ بھی بتا دیں لوگوں کو ساتھ میں. اب یہ روایت نقل کر رہا ہے نا. اور بخاری بھی کوئی حنفی نہیں تھا. بتا دیں نا. اور بخاری حنفی تھا. ہاں بس ٹھیک بخاری ہے، یہ بتا دیا کرے نا، سننے والوں کو بھی پتہ لگے. اور بھائی حدیث میں شافعی وغیرہ کا فرق نہیں ہوتا. حدیث میں شافعی وہ صبح سے کیا ہوتا ہے؟ حدیث تو پھر سند سے دیکھی جائے گی نا. ہاں ٹھیک ہے کریں بات کریں. ہاں وہ صحیح. وہ ترمذی کی صحیح سند تھی نا. ترمذی تو شافعی تو نہیں تھا. ترمذی نے خود کہا صحیح ہے کہ آپ کے مذہب میں وہ ہائینہ کھانا جائز ہے. وہ تو صحیح سند کے ساتھ میں نے دکھایا. کوے کا تو نہیں لکھا نا انہوں نے. آپ نے تو جواب کوے کا قالت عائشہ فی الفار، عائشہ نے کہا کہ چوہا کھانا ما ہی بحرام، چوہا کھانا جو ہے یہ جائز ہے. یہ اس نے فتویٰ بھی کہتا ہے لا قل لا اجد فیما اوحی الی محرما. یہ کتاب قرآن میں دکھاؤ. عائشہ نے فرمایا قرآن میں دکھاؤ کہ چوہا حرام ہے. قرآن میں نہیں ہے، بس پر جائز ہے. کھا لو چوہے کا سالن بنا لو. الہدایہ الی بلوغ النہایہ، چوہے کا بھی بات چل رہا ہے. ابھی آ رہا ہے، ابھی آ رہا ہے. دوبارہ بولیں ذرا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات دوبارہ بولیں ذرا. دوبارہ بتاتے ہیں بھائی. ان کو ابھی طبیعت مزید صاف کرنا ہے ان کا نا. طبیعت صاف نہیں. یہ الجامع لاحکام القرآن. آپ کا لال ہوا ہے طبیعت میری صاف ہوگی. نہیں ہم وہ تو مشترک ہے بھائی. گدھا جو کھانا ہے نا وہ ہمارے مذہب میں مکروہ ہے. گدھا اور گھوڑا دونوں کا کھانا جائز ہے. جائز ہے آپ کے مذہب میں بھی جائز، لیکن مکروہ ہے. نہیں حلال لکھا ہوا ہے. فقال حلال، لیکن کھوتا حلال ہے. ایسے بولے، اجازت ایسے بولے نا. اجازت دیں بھائی. دیکھیں عزیزو، جی احادیث میں آیات میں یہاں پہ ایک جگہ اطلاق آتا ہے، ایک جگہ تقید آتا ہے. مطلق کو مقید کے ساتھ اس کی تقید کی جاتی ہے. اگر ایک جگہ آیا کہ وہ حلال ہے، دوسری جگہ پہ آیا کہ وہ مکروہ ہے، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ مکروہ ہے. مثلا قرآن مجید میں بہت سارے آیات ہیں کہ دو شاہد لے کے آؤ، لیکن فرمایا وَشْهُدْ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ کہ شاہد عادل ہونا چاہیے. تو پھر اس کے جتنے بھی شاہد ہیں اس کو یہی حمل کریں گے کہ اس سے مراد کیا ہے. اس سے مراد شاہد عدول سے مراد ہے. یہ مطلق مقید مولوی صاحب کو معلوم ہے. اچھا طبیعت صاف. مزید الجامع لاحکام القرآن، یہاں پر جلد نمبر 9، قرطبی صاحب کی جو تفسیر ہے، یہاں پر صفحہ نمبر 89 میں ما ہی بحرام، عائشہ صاحبہ نے فرمایا ہے کہ کیا ہے، فارا جو ہے چوہا کھانا حرام نہیں ہے. اور اس نے استدلال کیا ان کا، کہتا ہے قرآن میں ہے ہی نہیں کہ حرام. اچھا الہدایہ الی بلوغ النہایہ لابی محمد مکی ابن ابی طالب القیسی، یہاں پر مجلد نمبر 6 تفسیر کتاب سورہ فاتحہ میں یہاں پہ ملاحظہ فرمائی. انہوں نے بھی عائشہ سے نقل کیا وسئلت عائشة عن الفأرة فقال لا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما تريد تحلیلها. عائشہ نے اجازت دی ہے کہ وہ جائز اس کا کھانا. اچھا اس کے علاوہ آپ ہی کے کتب میں اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، المجلد الثانی، چاپ دار عالم الفوائد، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 313 وقالت عائشہ فی الفأرہ ما ہی بحرام. عائشہ نے فأرہ کے متعلق، چوہے کے متعلق کہا کہ یہ حرام نہیں ہے. اچھا